بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم جو نظم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے سلیبس کی دوسری نظم ہے اور نظم کا عنوان ہے نعت۔ شاعر ہیں ماہر القادری۔ شاعر کا نام یاد رکھنا ہے ماہر القادری۔ بیٹا آج کل ایک مذہبی اسکالر ہیں جن کا نام ہے طاہر القادری، تو بچے بھول جاتے ہیں، بعض اوقات لکھ دیتے ہیں طاہر القادری۔ بیٹا آپ جانتے ہیں بیٹا نظم نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی عظمت کو بیان کیا جائے بیٹا، جس طرح حمد اللہ تعالیٰ کی شان میں ہوتی ہے۔ اب اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں بیٹا، کیونکہ شاعر کا تعارف سرسری سا ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہوتا ہے اس میں۔ پہلا شعر، تو مقصد تخلیق ہے تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ بیٹا معنی میں نے لکھے ہیں بیٹا یہاں پہ، مقصد تخلیق کرنے کی وجہ، بنانے کا مقصد بیٹا، حاصل ایمان کا نچوڑ، ایمان کا خلاصہ، ایمان کا حاصل، گریزاں ہونا، دور ہونا، الگ ہونا۔ اب مفہوم اگر دیکھیں تو اس شعر کا مفہوم بنتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے بنانے کی وجہ ہیں۔ مقصد تخلیق سے مراد یہ ساری خلق جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق، ساری تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے بیٹا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے تخلیق کرنے کی وجہ ہیں، ہمارے ایمان کا حاصل ہیں، اور جو آپ سے دور ہوا وہ اللہ سے بھی دور ہو گیا۔ یعنی تین نقطے شاعر نے بیان کیے ہیں جو یہیں پہ لکھے ہوئے ہیں، مقصد تخلیق، حاصل ایمان اور گریزاں ہونا۔ ہم نے ان کی وضاحت کرنی ہے، ہم نے ان کا دیکھنا ہے کہ ان میں کیا کہا گیا ہے بیٹا۔ اب پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں، مقصد تخلیق بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا یہ زمین و آسمان بنائے، یہ کائنات بنائی، اس میں جن و انس بنائے، یہ چرند بنائے، یہ پرند بنائے، کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، یہ اتنی بڑا نظام ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی انسان جدید سے جدید ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ اس پوری کائنات کو آج تک دیکھ نہیں سکا بیٹا۔ اس پوری کائنات میں جو راز ہیں اللہ تعالیٰ کے، روز آپ دیکھتے ہیں نئی انکشافات ہو رہے ہوتے ہیں، نئی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، تو یہ اس کائنات کی وسعت کی دلیل ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ اتنی بڑی کائنات جس شخصیت کے لیے بنائی گئی ہے، اس شخصیت کی کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، وہ کون سی بڑی شخصیت ہوگی، اور وہ شخصیت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لولا کا لما خلقتا الی الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو نہ ہوتا تو میں ان آسمانوں کو تخلیق نہ کرتا، میں اس کائنات کو تخلیق نہ کرتا۔ تو گویا شاعر نے اس نقطے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ آپ اس کائنات کو دیکھیں اور پھر وجہ تخلیق کائنات کو پہچانیں کہ اس کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے بیٹا۔ دوسرا نقطہ ہے بیٹا حاصل ایمان کا نچوڑ، ایمان کا خلاصہ، یعنی بحیثیت مسلمان ہم ایمان اگر لائے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول پر لائے ہیں، تو ہمارے ایمان کا اگر کوئی خلاصہ ہے، کوئی نچوڑ ہے، ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بیٹا، اللہ پر تو عیسائی بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر تو یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو تو دنیا کے اور بھی بہت سارے مذاہب، بہت سارے فرقے مانتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوؤں کے کچھ فرقے بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کسی اور شکل میں، کسی اور نام سے، لیکن مانتے ہیں۔ لیکن ہم کیونکہ اللہ کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی ہے، اس لیے آپ کی وجہ سے ہی ہمارا ایمان ہے
اور ایمان کا خلاصہ ہے بیٹا۔ دوسرا مصرع بہت شاندار ہے، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے بھی گریزاں، اسی سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جائے اور اللہ کے قریب ہو جائے، کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی درسی کتب کے ورنہ ابھی کھول کے دیکھ لیں، جو پہلا سبق ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بالکل آخری جملہ جو ہے وہ انورٹیڈ کاماز میں باوین میں لکھا گیا ہے، وہ ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ پوری آیت یوں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ گویا یہ ہماری آپ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گی۔ اسی کو الٹ دیں تو پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گیا وہ خود بخود خدا سے بھی دور ہو گیا۔ آپ کے وسیلے کے بغیر کوئی خدا کو نہیں پہچان سکتا، کوئی خدا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب بیٹا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ غزل کے شعر کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں حوالے کے طور پر کم از کم ایک شعر اور اسی شعر کے موضوع پر لکھیں، اس لیے وہ میں لکھواتا جاؤں گا۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ جو حوالے کا شعر ہوتا ہے اس کی پھر تشریح نہیں کرنی، یہ صرف حوالے کے طور پر ہوتا ہے، ریفرنس کے طور پر ہوتا ہے بیٹا۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے بیٹا۔ غایت کہتے ہیں وجہ، ضرورت، غایت اولا سب سے بڑی وجہ، کہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سب یہ پوری دنیا کی ضروریات کی سب سے بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں بیٹا۔ اب دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کردار کا یہ حال کہ صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کردار کہتے ہیں عمل کو بیٹا، کردار کہتے ہیں چلنے پھرنے، بات کرنے، اٹھنے بیٹھنے کو بیٹا۔ اخلاق میں نے یہاں پہ لکھا ہے رویے بیٹا، اخلاق خلق کی جمع ہے بیٹا، خلق رویہ، اخلاق رویے بیٹا۔ اب پہلے مصرعے کی طرف آتے ہیں۔ کردار کا یہ حال کہ صداقت ہی صداقت بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا بیٹا، یاد رکھیں اعلان کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، 40 سال کی عمر تک بھی نبی تھے، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے لیے جب اللہ نے کہا کہ اپنے خاندان والوں کو بتائیں اور بلائیں، دعوت دیں، دعوت ذی العشیر پہ جس پہ کہا جاتا ہے، آپ نے سب کو بلایا، کھانا کھلایا، اور آپ جانتے ہیں جب آپ نے پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں، آپ نے کہا کہ اہل قریش اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ جی بالکل مان لیں گے۔ کیوں مان لیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اب اگر آپ یہاں پہ آ کے دیکھیں اور آپ کو وہ لشکر نظر نہ آئے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا کہ ہم یہ کہیں گے
کہ ہماری آنکھیں خراب ہیں کہ ہمیں لشکر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر محمد کہہ رہا ہے تو لشکر ضرور ہوگا۔ یہ ہے بیٹا صداقت، سچائی کی علامت بیٹا، کہ آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اب اچھا میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ صادق کے کیا معنی ہے؟ صادق کے معنی ہے سچ بولنے والا۔ تو کیا عرب میں اور کوئی سچ نہیں بولتا تھا؟ نہیں، باقی لوگ بھی سچ بولتے تھے، لیکن کبھی سچ بولا کبھی جھوٹ بول لیا۔ آپ سچائی کا معیار تھے بیٹا، کہ آپ کے منہ مبارک سے کسی نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا، اس لیے ہی صرف آپ کا لقب عرب میں صادق بن گیا، اور یہ آپ کے کردار کی گواہی ہمارا تو ایمان ہے اس وقت آپ کے بدترین مخالفین میں بھی دی بیٹا۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ہرقل کے نے بلایا ابو سفیان کو اور کہا کہ یہ جی کون ہے محمد؟ اس نے کہا جی ہمارے خاندان کا ایک ہے، اور وہ جو ہے نا ہمارے خاندان کی نہیں، اس نے کہا جی بنو قریش میں سے ہے، اور وہ جو ہے نا نعوذ باللہ کہتا ہے کہ جی میں نبی ہوں، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہہ سکتا تھا کہ ہاں جی کبھی جھوٹ بولا ہوگا، میں نے سنی، کوئی بھی بات ایسی کر سکتا تھا، لیکن اس نے فوراً جواب دیا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک لمحہ پہلے کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگلے لمحے خود اپنی بات کی تردید کر رہا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ آپ کی سچائی کی علامت ہے بیٹا۔ دوسرا مصرع، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن بیٹا۔ اب پہلی بات تو یہ اخلاق کے معنی تو یہ رویہ۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے بیٹا، قرآن الہامی کتاب ہے، قرآن لا ریب فیہ ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کریں گے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس اب یہ بہت بڑی بات ہے بیٹا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم کا مالک بنایا گیا بیٹا، آپ کو خلق عظیم عطا کیا گیا۔ اسی لیے شاعر نے پھر یہ مصرع کوٹ کیا ہے کہ آپ کے اخلاق کی اس سے بڑی اور گواہی کیا ہوگی کہ قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے، اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی بیٹا۔ اب اس دوسرے شعر کے حوالے سے بیٹا شعر لکھوا رہا ہوں۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ سر بسر مکمل بیٹا۔ بس بیٹا آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے اشعار کی تشریح کریں۔